بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایسے روزانہ واقعات سننے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں، شکریہ۔ ایک صالح اور نیک شخص شکار کھیلنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا تو اس نے ایک سانپ کو دیکھا کہ وہ نہایت خوف کی حالت میں ہے۔ اس سانپ نے اس سے کہا کہ اے شخص، مجھے اس دشمن سے پناہ دے جو میرے پیچھے ہے اور مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ خداوند کریم تجھے پناہ دے گا۔ اس شخص نے چاہا کہ اس کو اپنی چادر میں چھپا لے، لیکن سانپ نے اس سے کہا کہ اگر تم نیکی کرنا چاہتے ہو تو میرے لیے اپنا منہ کھولو تاکہ میں تمہارے پیٹ میں داخل ہو جاؤں۔ اس شخص نے کہا کہ تجھ سے ڈرتا ہوں۔ سانپ نے اس سے اقرار کیا کہ وہ اس کو ایذا نہ دے گا، اس لیے کہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہے۔ اس لیے اس نے اپنا منہ کھول دیا اور وہ اس کے پیٹ میں رینگ کر چلا گیا۔ اس کے بعد اس کے پاس ایک شخص آیا، حالانکہ اس کے ہاتھ میں تیز تلوار تھی۔ اس نے ایک شخص سے پوچھا، اس نے کہا کہ میں نے اس کو نہیں دیکھا۔ اس کے بعد اس نے اپنے قول سے کہ میں نے اس کو نہیں دیکھا ہے 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا۔ سانپ نے اپنا سر باہر نکالا تاکہ اپنے دشمن کو دیکھے۔ اس شخص نے اس کو خبر کی کہ وہ چلا گیا ہے اور سانپ کو نکلنے کے لیے بلایا۔ سانپ نے کہا، اے شخص، اب اپنی جان کے لیے 2 موتیوں میں سے ایک موت کو اختیار کر، یا تو میں تیرا جگر ٹکڑے ٹکڑے کروں یا تیرے دل میں سوراخ کروں۔ اس شخص نے کہا کہ سبحان اللہ، وہ اقرار کہاں ہے جو تمہارے درمیان ہوا تھا؟ یہ سن کر سانپ نے کہا کہ میں نے تم سے زیادہ احمق شخص نہیں دیکھا۔ کیا تم اپنے باپ آدم علیہ السلام سے میری عداوت بھول گئے تھے؟ میں نے ہی ان کو جنت سے نکالا اور نحل کے ساتھ نیکی کرنے پر تم کو کس چیز نے ابھارا؟ اس شخص نے سانپ سے کہا، اگر میرا قتل کرنا ضروری ہے تو مجھے چھوڑ تاکہ میں اس پہاڑ کے قریب اپنے لیے کوئی مقام بنا لوں۔ اس پر سانپ نے کہا کہ اچھا، جو تم چاہے کر لو۔ چنانچہ اس بیچارے نے آسمان کی طرف اپنی آنکھ اٹھائی اور کہا کہ اے لطیف، اپنی بشیدہ مہربانی کے ساتھ مجھ پر مہربانی فرما۔ یا لطیف، یا قدیر، میں تجھ سے اس قدرت کا سوال کرتا ہوں جس کے ساتھ تو عرش پر برابر غالب ہے اور عرش نے یہ نہ جانا کہ تیری قرارگاہ کہاں ہے۔ یا حکیم، یا علیم، یا حی یا قیوم، کیا تو مجھے سانپ سے نہ بچائے گا؟ اس کے بعد وہ پہاڑ کی طرف چلا گیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ ایک بزرگ جن کا چہرہ روشن اور خوشبودار اور کپڑے پاکیزہ تھے میرے سامنے آیا اور مجھ سے ایک سبز پتی دے کر فرمایا کہ تو اس پتی کو کھا جاؤ۔ چنانچہ میں اس کو کھا گیا تو وہ سانپ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نیچے گرا۔ میری بے قراری سکون میں تبدیل ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے اس بزرگ سے کہا، اے شخص، تو کون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذریعے سے مجھ پر احسان کیا؟ تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ جب تم نے اس دعا کے ذریعے سے اللہ عز و جل سے دعا کی تو 7 آسمانوں کے فرشتوں نے اللہ عز و جل سے فریاد کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم کہ جو کچھ سانپ نے میرے بندے کے ساتھ کیا ہے میں نے دیکھا ہے، مجھے حکم دیا کہ میں جنت کی طرف جاؤں اور درخت طوبہ سے ایک پتی لوں اور اس پتی کو لے کر تمہارے پاس پہنچوں اور تم سے ملوں۔ میں وہ شخص ہوں کہ مجھے آسمانوں میں معروف اور مقررہ کہا جاتا ہے۔ تم اپنے اوپر نیکی کرنے کو لازم کر لو، اس لیے کہ بے شک نیکی برے مواقع سے بچاتی ہے، اور اگر وہ شخص جس کے ساتھ احسان کیا گیا ہے اس کو ضائع کرے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ نیکی ضائع نہیں کی جاتی۔